اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ نزول مسیح کے حوالے سے آج میری تیسری ویڈیو ہے، اور میں شروع میں ہی کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ جس طرح کے کامنٹس مجھے پڑھنے کو ملے، اٹس اوکے، کیونکہ عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو میں بودر نہیں کرتا۔ اور دوسری بات کہ میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا کہ استغفر اللہ کہ میں بہت بڑا ہدایت والا ہوں یا میرے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ نہیں میرے دوست، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنے پروردگار سے ہم کلام ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آف کورس میں ہی ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ایک میرے بندے سے ملو کہ جس کو میں نے تم سے بھی زیادہ علم دیا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو میری کیا اوقات ہے دوستو؟ میں تو ایک ادنا سا گنہگار سا بندہ ہوں اپنے اللہ کا۔ میں تو وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا، کیونکہ میں بھی اسی طرح فالو کرتا تھا۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر قرآن مجید کے ساتھ دل لگایا میرا، اور مجھے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میں یہ اپنا استدلال آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کا دل مانے تو اس کو مان لیجئے گا، دل نہ مانے تو اس کو چھوڑ دیجئے گا۔ میں یہاں باکسنگ میچ کے لیے نہیں ہوں، میری اوقات نہیں ہے میں کسی انسان سے لڑ سکوں۔ میرا کام تو صرف حق بات جو مجھے نظر آ رہی ہے میں اس کو پیش کروں۔ اگر آپ کو بات ٹھیک لگے تو اس کو مان لیجئے گا، اگر ٹھیک نہ لگے تو مجھے کوئی استدلال دے دیجئے گا تاکہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سورہ زخرف کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی کہا ہے، اور اس آیت پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ہی ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ کی، آیت نمبر 110، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں آیات کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات کا کس طرح سے ترجمہ کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر ہے 61، سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے، 61، جس میں اللہ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ انہوں نے بالکل ایسے ہی کیا ہے کہ کہ وہ تو قیامت کی نشانی ہے، اور اس میں شک میں نہ پڑنا اور اسی کی پیروی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور انہوں نے قیامت کی نشانی یہ نہیں کہا کہ جو قیامت آنے والی ہے اس قیامت کی نشانی نہیں۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، جو ہمارے استاد غامدی صاحب نے جو پیچھے بتایا ہے، کہ انہوں نے استدلال بیان کیا تھا ابو العلا مودودی صاحب کا، اور میرے پاس بھی یہ انہی کی قرآن کی تفسیر ہے ماشاءاللہ اس وقت میرے ہاتھ میں۔ ایک اور کتاب بھی میرے پاس ہے ماشاءاللہ، لیکن میں کیونکہ غامدی صاحب نے اس کا ریفرنس دیا ہے تو میں نے بھی اسی کو اٹھایا ہے ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے استدلال پیش کیا کہ
چونکہ یہ بات جو ہے یہ کفار مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے وہ ان کے لیے قیامت کی نشانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں بقول ان کے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ جو ان کو معجزات اللہ نے دیے اور بغیر باپ کے پیدا کیا اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور باقی سارے جو معجزے تھے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ دیکھو اگر عیسیٰ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ قیامت کو بھی لا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ اچھا استدلال ہے، اور مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نہ مانوں اس بات کو، ایسا ہے، لیکن یہ بات جو ادھر بات ہو رہی ہے وہ بات نہیں ہو رہی۔ اس آیت کے پورے کانٹیکسٹ کو ہم نے سمجھنا ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کون سی قیامت کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کفار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ ماشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 57 سے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو پھر کیا ہوا، اور پھر فرعون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سٹارٹ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، کہ جب مریم کے بیٹے کی مثال پیش کی جاتی ہے تو تمہاری قوم جھگڑا کرنا شروع کر دیتی ہے، چلانا شروع کر دیتی ہے۔ قوموں کا مطلب تمہاری قوم، یہ کہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے تمہاری کی طرف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب عیسیٰ، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر دیا اللہ نے پورا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں بیان کرنے سے پہلے اللہ کوئی بات کلیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مریم کے بیٹے کی مثال دی جاتی ہے یا بیان کیا جاتا ہے تو تمہاری قوم جو ہے یہ چلانا شروع کر دیتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اور آگے اللہ میں جواب دے رہے ہیں وَقَالُوا آلِهَاتُنَا خَيْرٌ مِّنْ أَمْ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر یا وہ عیسیٰ۔ یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر لات، عزا، منات کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اتنا اچھا ان کے بارے میں بات نہیں کرتے جتنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، جسے آگے ہمیں تھوڑا سمجھ بھی آ جائے گی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا نیک بندہ تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پہ کرم کیا تھا، میں نے اس کی ماں پہ کرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہر جگہ پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، جو کفار مکہ ہے، کیونکہ سورہ زخرف جو ہے یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیوں ان کو تکلیف ہوتی ہے، کہ جب ہمارے معبودوں کی بات ہوتی ہے تو ان کو تو اچھا نہیں جانا جاتا، لیکن جب عیسیٰ ابن مریم کی بات ہوتی ہے تو اس کو اچھا جانا جاتا ہے، جبکہ اس کو بھی لوگ پوج رہے ہیں، جبکہ لوگ اس کو بھی خدا کہہ رہے ہیں، جب اس کو بھی لوگ جو ہیں اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے کانٹیکس اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود اچھے یا وہ، یہ بھی ضمیر ہے پیچھے، وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، اور یہ اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا کریں۔ بل ہم قوم خاصمون، بلکہ یہ قوم کے یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو، یہ قوم ہی جھگڑالو ہے۔ اب اللہ آگے بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ کون ہے جس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ان ہوا الا عبد انعمنا الیہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تو مگر ایک میرا بندہ ہے، انعمنا جس پہ میں نے انعام کیا تھا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنایا تھا، بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک نشانی بنایا تھا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اللہ چاہتا تو زمین میں فرشتوں کو خلیفہ بنا دیتا۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ السَّاعَةِ، اور وہ قیامت کا علم ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، دیکھو فلا، اس میں شک نہ کرو،
اس میں دھوکے میں نہ پڑو، وَاتَّبِعُونَ، اور اس کی تباہ کرو، اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بات کفار سے ہی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ تو میرا ایک نیک بندہ تھا جس پہ میں نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے، دیکھیں نا اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک مثال بنایا تھا، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو قیامت کی نشانی ہے، اور دیکھو اس میں دھوکے میں نہ پڑو، شک نہ کرو، اسی کی پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور آگے اگلی آیت بھی آپ ساتھ سنیں، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيَاطِینُ، اور شیطان تمہیں اس سے روک نہ دے، اِنَّهُ، کہ وہ ہے، لَكُمْ، تمہارا، عَدُوٌّ مُبِینٌ، کھلا دشمن۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کس بات سے شیطان نہ روکے، وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ، کہ وہ منع نہ کر دے، وہ روک نہ دے، شیطان کس بات سے نہ روک دے؟ پچھلی آیت میں جو اللہ کہہ رہا ہے، علم الساعہ، کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت جو آنے والی ہے۔ اور انشاءاللہ اسی صورت میں ہم آگے اس بات کو اور ڈسکس کریں گے، لیکن میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو شیطان تمہیں کم کی یہاں پہ ضمیر استعمال کی گئی ہے، لائک جمع میں بات ہو رہی ہے، ہم سب سے اللہ بات کر رہا ہے، اس میں کفار بھی ہیں اور اس میں باقی انسان بھی ہیں، کہ دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، انہو، کون انہو، شیطان، لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جھگڑا کرنے والی بات ہے یہاں تک ڈسکس کیا ہے، اور آگے اللہ پھر وہی بات کر رہے ہیں، وَلَمَّا جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِی، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ان کے پاس صریح نشانیاں لے کر آئے، اور یہ پوری بات اللہ تعالیٰ بتاتے جا رہے ہیں، اور آگے بھی اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ عیسیٰ نے ان سے کہا کہ وہی اللہ ہے جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اب آگے جائیں اور آیت نمبر 66 میں آپ لوگ دیکھیں، یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، هل ينظرون الا الساعة، کہ کیا یہ لوگ انتظار کرتے ہیں؟ یہاں پہ فعل مضارع میں اللہ بات کر رہا ہے، هل ينظرون الا الساعة، کہ کیا یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تاتیہم بغتۃ ولا ہم لا یشعرون، جو ان پہ اچانک آ جائے اور ان کو شعور بھی نہ ہو، ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کون سی قیامت؟ وہی قیامت جو آنے والی ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو میرا پروردگار ہمیں ہر جگہ یہی بتا رہا ہے کہ جتنے بھی رسول گئے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی بات بتائی ہے کہ وہی ہمارا معبود ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور اسی کی طرف ہمیں ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ لائک قیامت کا دن کا پہ ایمان بڑا لازمی ہے، اور وہ قیامت کے دن کی بات اللہ کر رہے ہیں، اور نبیوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن ہم سب وہاں پہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ کیا انتظار کرتے ہیں قیامت کا، کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت جس کا آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ وہی بات کر رہے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، کہ ان کے اوپر وہ آ جائے اچانک سے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ آگے قیامت کی بات کر رہے ہیں، اللہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ دن آئے گا تو اس دن دوست نہ رہے گا، دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہوں گے وہ آپس میں دوست ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پہ اللہ پورا منظر کھینچ رہے ہیں قیامت کا۔ کون سی قیامت؟ کن لوگوں پہ قیامت؟ یہ وہ قیامت جو پوری بنی نو انسان پہ آنی ہے، دا لاسٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ۔ کیونکہ اس لیکچر میں یہ بار بار بات ہو رہی تھی کہ کن پہ قیامت آئے گی، کس قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ اگلی اور پچھلی آیات جو سیاق و سباق ہے اس کو سمجھیں۔ غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سیاق و سباق کو سمجھیں، قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھیں۔ تو آپ لوگ بھی سیاق و سباق کو سمجھیں، قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھیں۔
تو یہاں سے اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کی بیویوں کو بھی داخل کیا جائے گا، اور پورے ان کی جتنے ان کے اعمال کے بدلے جو اللہ ان کو اجر بیان کر رہا ہے وہ دے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کی بات کرتے ہیں کہ جہنم میں مجرمین کو ڈالا جائے گا. اور یہ پوری بات اللہ کرتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں اسی سورت کے یہ پوری جہاں اللہ بات ختم کر رہے ہیں، اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہ آیت نمبر 85 ہے. اس میں اللہ فرما رہے ہیں اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اللہ کے پاس. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب سمجھے بات کو. کفار مکہ سے بات شروع ہوئی. پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے کہا کہ تمہاری قوم جو ہے یہ جھگڑا کرتی ہے، جھگڑالو ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو میرے نیک بندے تھے، ان پہ میں نے کرم کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو مثال بنایا تھا، اگزامپل بنایا تھا. اور وہ تو قیامت کی نشانی ہے، اس میں شک نہ کرنا، اور دیکھنا شیطان تمہیں روکے نا اس سے. یہ پوری بات اللہ بیان کرتے ہیں، اور اینڈ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. لہذا یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اب اس کے ساتھ آپ جوڑیں گے. کسی بھی حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو ہم پہلے سمجھ لیں. قرآن مجید ہمارے پاس پہلی کسوٹی قرآن مجید ہونا چاہیے. پھر قرآن مجید کی تعویل یا تشریح یا تفسیر میرے نبی سے اچھی تو کوئی نہیں کر سکتا. لہٰذا اب ہم جائیں گے جو ان کی ساری احادیث ہیں جن کے اندر انہوں نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم دوبارہ دنیا میں نہیں آ جاتے. یہ میرے نبی کے ورڈز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. اس میں دھوکے میں نہ پڑیں، اس میں شک میں نہ پڑیں. یہی سیدھا راستہ ہے. سو آئی ہوپ کہ اس آیت کو آپ لوگ اب بہتر سمجھ سکیں گے. آپ لوگ خود قرآن مجید کو اٹھائیں اور اپنے رب سے ہدایت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ وہ آپ لوگوں کو علم دے، آپ لوگوں کو یہ فہم عطا کرے کہ آپ اس کتاب کو سمجھ سکیں اور حق بات آپ کو سمجھ آ سکے. اچھا، اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ تو میرا ایک بندہ تھا جس پہ میں نے انعام کیا تھا. اب اس انعام والی، اس نعمت والی آیت پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کچھ باتیں ہیں جن سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم کا ریٹرن انشاءاللہ ہونا ہے. ماشاءاللہ. وہ ہے سورہ مائدہ، سورہ المائدہ، آیت نمبر 110. ماشاءاللہ. اب یہ آیت بڑی اہم ہے ماشاءاللہ. 110 نمبر آیت ہے، لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی بھی 2-3 آیات کو یہاں ڈسکس کر دیا ہے ایک ہی آیت میں ماشاءاللہ. اور اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ ایک بات کو اللہ تعالیٰ 2 دفعہ ڈسکس کر رہے ہیں، ضرور اس میں کوئی حکمت ہے. وہ کیا ہے بات؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 110 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی الیک وعلی والدتک، کہ جب اللہ عیسیٰ سے کہے گا. یہ بات کب ہو رہی ہے؟ اس سے پیچھے اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی بات کر رہا ہے کہ جب سب کو جمع کر لے گا، تمام رسولوں کو بھی جمع کر لے گا، اور اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کہ جواب دو کہ تمہیں کیا کہا گیا تھا دنیا کے اندر. تو اس کانٹیکسٹ کے آگے اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ عیسیٰ ابن مریم سے. کیونکہ سورہ المائدہ
दस्तरखान इसका मतलब है, और इसी आयत से आगे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि अल-माइदा क्यों है, कि हवारियों ने ये बात की थी कि ए ईसा अपने रब से कहो कि हमारे लिए एक दस्तरखान नाजिल करे। माशाल्लाह। इस कॉन्टेक्स्ट में इस आयत को पढ़ें दोबारा कि जब इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इब्न मरियम अज़्कुरू नेमती अलैका व अला वालिदातिका, ये का की ज़मीर तुम्हारी की तरफ जाती है। जब अल्लाह कहेगा कि ए ईसा इब्ने मरियम उन नेमतों का जिक्र करो जो मैंने तुम पे और तुम्हारी वालदा पे की। इज़ युत्तुका बिरूहिल कुदुस, और तुम्हारी मदद की रूहुल कुदुस से। रूहुल कुदुस कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तुकल्लिमुन नासा फिल महदी वल कहला, तुकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला। इस आयत को भी गामदी साहब ने बयान किया था, जो कि सवाल में आई थी, और उन्होंने कहा था कि वो कलाम करेगा लोगों से गोद में भी और बड़ी उम्र में होकर भी, और उन्होंने किया। सिंपल, बड़ी उम्र में तो सारे ही बयान करते हैं। ऐसी कौन सी बात थी जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे डिस्कस करना मुनासिब समझा? और सेम सूरह आल इमरान की जो आयत नंबर 46 है, उसमें भी अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला यही बात कर रहे हैं कि वो इन लोगों से गोद में और बड़ी उम्र में बात करेगा। तुकल्लिमु, बात करेगा, तुकल्लिमुन नास, और वहां अल्लाह ताला ने ये बात की, और यहाँ पे फिर अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि ये नेमत, अल्लाह इसको नेमत काउंट कर रहे हैं कि ईसा इब्ने मरियम उन नेमत को याद करो जो मैंने तुम पे और तुम्हारी माँ पे की। वो नेमतें क्या है? वो नेमतें अल्लाह गिनवा रहा है, और ये नेमत है कि तुम लोगों से बचपन में और बड़ी उम्र में खिताब करोगे, बात करोगे। ये 2 दफ़ा अल्लाह ने कुरान मजीद में इन 2 सूरतों में बयान किया है। इसका मतलब है कि ये दोनों मौजज़ाना तौर पे बातें होंगी। पहली दफ़ा जब पहले दिन पैदाइश हुई और वो अपनी कौम की तरफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको ले गई वहाँ पे, और दूसरी बार जब अल्लाह ताला उनको दोबारा भेजेगा फिर वो बात करेंगे। ये मौजज़ाना तौर पे बात करना है। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं व इज़ अल्लमतुका अल किताब वल हिकमा व तौरात वल इंजील। माशाअल्लाह। अब अभी देखें आपके सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ये सेम बात किस कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह से हम पे वाज़े कर रहे हैं। माशाअल्लाह। सूरह आले इमरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि फरिश्तों ने हज़रत मरियम से ये बात की। क्या बात की? व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन, कि वो लोगों से झूले में, गोद में और पूरी उम्र में, बड़ी उम्र में बात करेगा और सालिहीन में से होगा। और आगे अल्लाह फरमा रहे हैं व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता व तौरात वल इंजील, और अल्लाह उसे सिखाएगा, इल्म देगा। युअल्लिमुल किताब, ये जब फरिश्ते आए थे हज़रत मरियम के पास, ये तब बात अल्लाह कर रहा है। व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व तौरात वल अंजील, ये 4 बातें अल्लाह कर रहा है कि अल्लाह ताला उनको किताब सिखाएगा। मैंने बहुत सारे और हमारे उलमा की तफसीरात भी पढ़ी हैं, तर्जुमे पढ़े हैं, जहाँ उन्होंने अल किताब को कहा है कि पढ़ना लिखना सिखाएगा। ये कुरान के साथ नाइंसाफ़ी है। अल किताब है तो अल किताब इसम के लिए इस्तेमाल होती है, इसम है ये फेल नहीं है। कुतिबा कातिबा ये होता तो ये फेल होता। ये अल किताब एक इसम है। व युअल्लिमुल किताब, और उनको किताब सिखाएगा, वल हिकमा, और उनको हिकमत देगा, व तौरात, और तौरात सिखाएगा, वल अंजील, और उनको अंजील सिखाएगा। ये हज़रत मरियम से फरिश्तों ने कहा था जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। लेकिन सूरह माइदा में जब हम आते हैं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बात तब होगी जब ईसा इब्ने मरियम क़यामत के बाद अल्लाह के सामने पेश होंगे, जब सबको जमा कर लिएगा अल्लाह। ये तब की बात हो रही है। और यहाँ पे भी अल्लाह ताला सेम अल्फाज यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उनसे बात हो रही है। यहां अल्लाह कह रहा है वह इज अल्लमतुका, कि तुझे, अल्लमतुका। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये बड़ी हिकमत की किताब है दोस्तों। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे और इस किताब से हमें हमारा दिल लगा दे, हमारी मोहब्बत इस किताब के साथ हो जाए, और फिर देखिएगा आपको कैसे चीज़ें नज़र आती हैं। माशाअल्लाह। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुझे, नेमतें गिनवा रहा है मेरा परवरदिगार, कि तुझे किताब सिखाई, वल हिकमा, और हिकमत दी, व तौरात, और तौरात दी,
والانجیل، اور انجیل دی۔ میرے بھائیوں، کون سی کتاب کی اللہ بات کر رہا ہے یہاں پہ؟ کون سی کتاب کی اللہ بات کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تو اس وقت ان کے پاس کون کون سی کتابوں کا علم تھا؟ اگر ہم باقی آیات پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہی ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تورات کو بھی مانتا ہوں اور انجیل لے کے آیا ہوں، اور کچھ چیزیں جو تم پہ حرام کر دی گئی تھیں ان کو حلال کرنے آیا ہوں، اور جن باتوں میں تم اختلافات کرتے ہو وہ بتانے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ لیکن یہاں یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھے میں نے نہیں سکھائی تھی کتاب، نہیں دی تھی حکمت، نہیں دی تھی تورات، نہیں دی تھی انجیل؟ ماشاء اللہ، یہ نعمتیں گنوا رہا ہے میرا پروردگار۔ اس بات کو سمجھے، یہ الکتاب قرآن مجید ہے، یہ کتاب قرآن مجید ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دمسکس میں مسجد کے مینار پہ 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر نزول کریں گے تو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس وقت تمہارا امام تمہارے بیچ میں ہوگا، اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تکبیر ہو چکی ہوگی، نماز قائم ہونے والی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور امام مہدی کہیں گے کہ آئیں۔ اللہ نے ان کو بھی حکمت عطا کی ہوگی کہ آئیں آپ جماعت کو، صلاح کو لیڈ کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیونکہ حکمت ہے اور ان کے پاس الکتاب قرآن مجید کا علم ہوگا، وہ حکمت سے کہیں گے کہ نہیں، تمہارے لوگوں نے تمہیں امام چنا ہے، اور ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، کیونکہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا تھا تب کتاب کا علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ تورات اور انجیل تھی، اور تورات اور انجیل یہاں مینشن ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ بات کرتے ہیں کہ تورات کا مطلب قانون اور انجیل کا مطلب حکمت ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ میننگ وائز تو یہی ہے، جیسے قرآن کا مطلب قرأت کرنا، پڑھنا، اسی طرح تورات اور انجیل کے بھی میننگز ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، استغفر اللہ، یہ غلط ہے۔ اس بات پہ بھی آپ غور کریں، اور آگے پورے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو رحم نعمتیں کی ہیں اللہ گنوا رہا ہے، پورے معجزے گنوا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور جہاں پہ اللہ فرماتے ہیں پھر آگے اسی آیت میں وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور بنی اسرائیل کو تجھ سے بچایا، تجھ سے روکا بنی اسرائیل کو، تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ نے ان کو بنی اسرائیل سے بچایا ہے تو وہ کیسے مر گئے؟ استغفر اللہ۔ اس بات کو سمجھیں، بنی اسرائیل نے نہ ان کو مارا ہے نہ ان کو صلیب دی ہے، وما قتلہ وما صلبہ، جو جو پچھلی آیت میں ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں دوستو، ان آیات پہ غور کریں کہ اصل کانٹیکس میرے پروردگار کا ہے کیا، میرا رب فرما کیا رہا ہے، ہمیں بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ ان 2 آیات سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی، اور انشاءاللہ میں اگلی نشست کے اندر سورہ زمر کے اندر جس میں متوفی کا ذکر ہے وہ، اور سورہ آل عمران کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ میں تجھے وفات دے دوں گا، اس کو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے، اور غامدی صاحب کا جو استدلال ہے اس پہ بات کریں گے، جس میں انہوں نے کہا کہ انی متوفی کا ان کو موت دے دی، ان کو وفات دے دی، مطلب وہ اب نہیں آئیں گے دنیا میں۔ لیکن ہم اس کو اینڈ پہ اس لیے میں لے گیا ہوں کیونکہ یہ اسی ترتیب سے باتیں ہوئی تھیں، پہلی ویڈیو میں نے بنائی، اس کے بعد ان کی 2 آیات پہ اچھا بڑا لیکچر آیا، اور ان آیات پہ بھی انہوں نے بات کی، اور کرتے کرتے ماشاءاللہ ان کا وہ لیکچرز اینڈ ہو گئے۔ تو اب اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں ان آیات کو اپنا استدلال کے ساتھ پیش کروں کہ ان آیات کا کانٹیکسٹ کیا ہے، اور وہ آیات میں اللہ بات کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کرے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وما الینا الا البلاغ المبین وافوض امری الی اللہ۔ جزاک اللہ۔